اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1981 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ زخرف کی آیت 57 سے ہو رہا ہے، 43/57۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے سامنے ایک تو وہی جہاں آپ مبعوث ہوئے یا پیدا ہوئے تھے، عرب کے بلکہ مکے کے، جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے، یعنی اس کو الگ کیا گیا تھا اہل کتاب سے۔ تو یہ لوگ تھے جو مدعی نہیں تھے کسی نبی کے اتباع کے، یہ عرب کے لوگ یا جنہیں مشرکین کہا گیا ہے، بت پرستی تھی ان کا مسلک۔ اور دوسرا گروہ تھا جنہیں اہل کتاب کہا گیا ہے، اور ان میں نمایاں طور پہ یہودی اور نصارہ ہی تھے۔ نصارہ یا عیسائیوں کا مذہب قریب تر تھا، یعنی حضور سے پیچھے جائیں تو انبیاء کرام کا سلسلہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلا آ رہا تھا، تو حضور سے پہلے لاسٹ جسے آپ کہیں گے اس دور کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس لیے نصارہ کے عقائد، ان کے مسالک، یہ عام طور پہ زیادہ وہاں معروف بھی تھے، مشہور بھی تھے۔ اب ایک بات تھی ان میں قرآن کریم کی روح سے، یہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، جنہیں آپ کفار کہیے، مشرکین کہیے، یہ دعوت ان سب کے لیے یکساں تھی۔ اہل کتاب سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کا بھی خدا پر، نبیوں پر، کتابوں پر جو ایمان تھا اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جیسے قرآن نے بتایا ہے، اگر ان پر اس طرح سے یہ ایمان لائیں تو پھر اسے ایمان سمجھا جائے گا۔ تو ان کا جو ایمان تھا ان چیزوں کے اوپر، وہ ایسا ہی سمجھ لیجئے جیسا کہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر۔ خدا کو مانتے ہو، خدا کو مانتے ہیں۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، یہ چیز مانتے ہیں سے کیا ہوا، نہ ماننے سے کیا فرق پڑا؟ آپ کے نزدیک تو یہ پڑ گیا فرق، در حقیقت فرق کیا پڑا اس سے؟ ماننے کے تو معنی کچھ اور ہیں۔ ماننا تو تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ وہ خواہ وہ اہل کتاب کی طرح لفظی طور پر ایمان بھی کیوں نہ رکھتے ہوں یا کہتے ہوں کہ ہم ایمان لائے۔ اور قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اکثر اوقات یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوتے ہیں، بتوں کے آگے نہیں جھکتے۔ اس شرک سے تو سب اجتناب کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی کر رہا ہے۔ خدا کی حکمرانی کو نہیں مانتے، انسانوں کی حکومتوں کو مانتے ہیں، خواہ وہ مذہب کے نام سے ہوں یا سیاست کے نام سے ہو۔ شرک یہ ہوتا ہے۔ تو وہاں مشرکین تو وہ تھے کہ وہ مدعی نہیں تھے کسی سابقہ نبی کی امت ہونے کے، اور اہل کتاب تھے کہ وہ اس کے مدعی تھے، لیکن مطالبہ قرآن کے مطابق ایمان لانے کا ان سب سے تھا۔ ایمان ہے ہی وہ ایمان جو قرآن کی تفصیل کے مطابق کسی چیز کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جس ایمان کے ساتھ سارے عمل شامل نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد جیسے کہ یہودی ایک قوم رہ گئے تھے، عیسائی ایک قوم رہ گئے تھے،
مسلمان ایک قوم رہ گئے، تو ان سے بھی مطالبہ تھا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، جب بھی میں کہا کرتا ہوں کہ نوٹ کر رکھیے، قرآن نے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا تو ایمان والے، یہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، ایمان والے ہو، ایمان لاؤ خدا پر۔ آپ غور کیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایمان لاؤ کے تو معنی یہ ہوئے کہ وہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ اس ایمان کا مقصد، مطلب، مطلوب و منتہا یہ ہے، اس کے مطابق یہ کچھ کرو، پھر ایمان ایمان ہے۔ تو اسی لیے اہل کتاب سے بھی مطالبہ تھا اس ایمان کا، جیسا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اسی سطح پہ ہیں جس سطح پہ رسول اللہ کے زمانے میں اہل کتاب ہوتے تھے، لیکن دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق کیا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ بہرحال تعریف ہو گئی تھی ان کی تعلیم میں، ان کی کتاب اصلی شکل میں باقی نہیں رہی تھی، عقائد کے اندر بھی بہت سا اختلاط ہو چکا تھا، لیکن بہرحال وہ ان انبیاء کو مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، وحی کو مانتے تھے، اپنے اپنے انداز سے آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو ان دونوں میں ذرا سا فرق کیا جاتا تھا، اور وہ معاشرتی فرق سمجھ لیجئے۔ جہاں تک دین کا تعلق تھا وہ تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا، دونوں سے ہی مطالبہ تھا اس انداز سے ایمان لانے کا۔ کچھ معاشرتی فرق کیا جاتا تھا، اور پھر یہود ہوں یا نصارہ، انہوں نے اپنے نبیوں کے متعلق بڑے غلط عقائد وضع کر رکھے تھے، لیکن قرآن کریم تو ان انبیاء کرام کو اسی سطح، اسی صف پہ رکھتا تھا جس صف پہ نبوت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، قرآن کا ارشاد کہ ہم ان کے رسول ہونے کی جہت سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے انبیاء کرام، ان کا جب ذکر کرتا ہے قرآن، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت مومنین جب ذکر کرتی تھی، پورے احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا تھا۔ وہ اسی صف میں کھڑے تھے جس صف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، انبیاء کرام کی صف میں۔ لیکن عقائد کے لحاظ سے مثلا یہی جو عیسائی تھے، انہوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے جو سینٹس تھے ان کے متعلق عقائد وضع کر رکھے تھے، وہ بالکل مشرکانہ تھے۔ انہیں عقائد کا قرآن ذکر کرتا ہے تو انہیں بھی مشرک کہتا ہے، وہ اس کو شرک قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاشرت میں دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق تھا۔ تو یہ جو مشرکین عرب تھے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یا یوں کہیے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اس احترام کے ساتھ جس کے وہ مستحق ہیں، تو یہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تو ان مشرکین کے معبود کی تو عزت اور احترام کرتا ہے اور ہمارے معبودوں کے خلاف جاتا ہے، یہ فرق کیوں کرتا ہے تو ان دونوں میں؟ وہ سمجھتے تھے کہ معبود باطل ہونے کی جہت سے تو یہ دونوں یکساں ہیں، ہمارے بت کیا اور ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ کہا جب تو ان کا نام احترام سے لیتا ہے تو یہ چلا اٹھتے ہیں، ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، عیسائیوں کے بت کی اس طرح سے تعریف کرتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور انہوں نے تو اپنے ہاں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو مجسمے آپ نے دیکھے ہوں گے گرجوں کے اندر،
میں یہاں کے گرجوں میں تو زیادہ نہیں گیا، غالباً ہوگا یہاں کراچی میں تو میں نے دیکھے تھے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، چلا اٹھتے تھے۔ یہ لفظ جو ہے اس سے یہ کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ بات، اور یہ باہمی حسد کی بات ہوتی ہے۔ واقعی برداشت نہیں کر سکتا ایک انسان، فرق نہیں پھر کرتا جب جذبات میں آ جاتا ہے تو۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ پوچھتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے بتوں میں اور ان کے اس بت میں کیا فرق ہے کہ اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، کہا یہ بات نہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں بھی معلوم ہے، اور ہم اتنا چرچا کرتے ہیں اس بات میں کہ یہ انبیاء کرام جو تھے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، اس اعتبار سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے کہ اگر بعد کی انبیاء نہ بھی ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل میں ہونے کا یہ اعتراف ہی نہیں کرتے بلکہ فخر سے بیان کرتے ہیں، ان کے متعلق تو انہیں پتہ ہے نا کہ نبی کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اس بت میں اور ایک نبی میں جسے ان کے اس کی امت نے اپنی غلط نگہی اور گمراہی کی وجہ سے ایک معبود بنا رکھا ہے، ان میں فرق ہے۔ ہمارے نزدیک ہم فرق کرتے ہیں ان کے اندر، انہیں پتہ ہے اس چیز کا، تو محض تج بحثی کی بنا پہ یا یہ کہ اور دلیل تو ان کو کوئی ملتی نہیں ہے، یہی دلیل دے کے یہ تمہارے ساتھ جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ کہا انہیں علم ہے اس کا، اور ہم پھر دوہرا دیتے ہیں اس بات کو کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ ہمارا ایک عبد تھا۔ قرآن نے انبیاء کرام کو اپنا عبد کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد کہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا بلند ترین مقام یہ ہے کہ وہ اس ایک آستان پہ سر جھکا کے ساری دنیا کی آستانوں سے سرفرازانہ گزر جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن وہ ایک سجدہ تو ضرور ہوتا ہے نا۔ وہ سجدہ کے معنی خدا کے احکام کی اطاعت میں جتنی زیادہ اس میں اطاعت کرتا چلا جائے گا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب قرآن نے کہا ہے، جھکتا چلا جا، اطاعت کیے چلا جا، اور ہم سے قریب ہوتا چلا جا۔ تو رسول تو اس اطاعت میں مکمل ترین مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے یعنی وہ جو قرآن نے ان کو عبدیت یا عبد کہا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا میں کسی اور کی محکومی اختیار نہیں کرتا، وہ صرف خدا کی محکومی اختیار کرتا۔ ہم سے بھی جو اعتراف ہی نہیں اعلان کرایا جاتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے تو یہی جو رسول کا اعتراف ہم سے کرایا جاتا ہے، ایمان لایا جاتا ہے، یہ بھی بڑی عجیب حقیقت ہے، ہم تو کبھی غور ہی نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کہہ دیتے ہیں، زور دیتا ہے قرآن اس چیز پر کہ وہ رسول ہے۔ رسول کے معنی قاصد یا پیغامبر کے ہوتے ہیں، جو پیغام لاتا ہے کسی دوسرے کا، وہ اس کے الفاظ، اس کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ رسول کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام، اس کی تعلیم، اس کے پیغامات وہ پہنچائے انسانوں تک، اور اس کو اسی لیے رسول امین کہا ہے۔ قاصد اور پیغامبر ہے اور نہایت امین ہے،
نہ اس میں سے جو ہم نے اسے کہا اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی کسی طرح سے نہ اس میں تبدیلی کرتا ہے، نہ چھپا کے رکھتا ہے، نہ اضافہ کرتا ہے۔ امین تو جبھی بنے گا نا۔ تو وہ جو قرآن اقرار لیتا ہے ہم سے رسول ہونے کا اس کے، اور ہر جگہ اشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ۔ رسول رسول بڑی اہم چیز تھی یہ، اتنا زیادہ نبوت کا کہ ہم سے اقرار یا اعتراف نہیں لیا جاتا۔ نبوت تو وہ مقام ہے جو خدا سے وحی ملنا ہوتا ہے، وہ ہے مقام نبوت۔ اگلی بات جو حیثیت ہے پھر اس نبی کی، وہ حیثیت رسول کی ہوتی ہے، رسالت کی ہوتی ہے۔ وہ اس پیغام کو پہنچاتا ہے، ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، صرف وہی تم تک پہنچاتا ہے، اور پہنچانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی کی اطاعت کرتا ہوں جو میں نے تم تک پہنچا دیا۔ جب پہنچا دیا تو تم اور میں ایک جیسے ہو گئے۔ انا بشر مثلکم، یہ مثلکم کیوں کہا گیا ہے خاص طور پہ؟ پیغام لینے کی حیثیت سے خدا کی طرف سے تو نبوت ہے جس میں کوئی دوسرا شریک ہو نہیں سکتا، وہاں مثلکم کی بات نہیں ہے۔ اس پیغام کو جب پہنچا دیا دوسروں تک، وہ جو پیغامبر لایا تھا پیغام، اس نے جب پیغام پہنچا دیا، جس تک پہنچا دیا، وہ اور پیغامبر وہ یکساں ایک مقام پہ ہو گئے۔ پیغامبر کی خصوصیت یہی تھی نا کہ اس کے پاس پیغام تھا، تمہارے پاس وہ نہیں تھا، جب اس نے پہنچا دیا دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اسی لیے بشر مثلکم، اور اسی لیے پیغام پہنچانے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ یہ کہا کہ میں بھی اسی کی اتباع اور اطاعت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی اتباع اور اطاعت کرو۔ اب اتباع نبوت کہہ لیجئے، اس میں رسول اور دوسرے غیر رسول سب یکساں ہو جاتے، یہ مقام ہو جاتا ہے رسالت کا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے انبیاء کرام کو عبد کہا ہے ہر جگہ، اطاعت کی انتہائی شکل میں پورا اترنے والا۔ جس کو عبودیت کہا گیا ہے وہی چیز عبادت تھی، لیکن وہ تو جب دین مذہب بنتا ہے تو پھر عبادت جو ہے پرستش بن کے رہ جاتی ہے۔ پرستش تو بتوں کی ہوتی، خدا کی تو اطاعت ہوتی، محکومیت ہوتی۔ تو یہ عبدیت کا مقام ہے، محکومیت کی انتہائی شکل، اطاعت کی مکمل ترین شکل، اس حد تک کہ اگر کتنے ہی مقامات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ چیز پہنچا دی، اگر میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو اس کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا۔ تو یوں تو عبدیت جو ہے ایسے معنوں میں لی جائے تو محکومیت کے معنی میں، لیکن کس کی محکومیت؟ صرف خدا کی محکومیت جو دنیا کی ہر آستان سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو یہ محکومیت کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے کہ پھر دنیا میں انسان کسی کا محکوم نہ رہے، حتیٰ کہ اس نے کہا ہے کہ تم پھر اپنے جذبات کے بھی محکوم نہیں رہتے۔ اور یہ آزادی کی انتہائی شکل کہ جذبات بھی اس کے احکام کے تابع کام کریں۔ کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے اوپر حاکم ہو جانا یا حکومت کرنا، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا جی اسلام کی روح۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی بشر، کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، خواہ اسے قانون سازی کے اختیارات ہوں، خواہ وہ ایگزیکٹو اور انتظامیہ کے اختیارات ہوں، اور اگلا لفظ ہے خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو کہ وہ دوسروں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ، کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اسے یہی کہنا چاہیے کہ آؤ تم اور ہم اس کتاب کے ذریعے سے، تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون، یہ کتاب جس کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس پہ غور و خوض ہم کرتے ہیں،
اس کتاب کی اطاعت سے آؤ تم اور ہم مل کر ربی بن جائیں۔ فریضہ نبوت، فریضہ رسالت بھی یہ ہے، اس کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان سے اپنی محکومیت اختیار کرائے۔ یہ ہے عبدیت، مقام عبدیت خدا کا، اس ایک کا ہو جائے تو پھر تو وہی، جب وہ ادھر آتا ہے تو کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے دعویٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر منہ موڑ کر صرف ایک کو اپنی توجہات کا مرکز قرار دیتا ہوں، اور وہ خدا ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر میں مشرک نہیں رہتا۔ یوں انسان مشرک نہیں رہتا کہ ہر طرف سے کٹ کر منہ موڑ کر ایک ہی نقطے کے اوپر ارتکاز کرے، اپنی توجہات کا ایک کا محکوم ہو جائے، ساری دنیا کا حاکم ہو جائے۔ دنیا میں پھر انسان سے تو اوپر کی دنیا ہے، انسان پہ تو انسان حاکم ہو ہی نہیں سکتا۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، پوری کائنات خارجی جو ہے اس کو مسخر کرے اس ایک کا عبد ہونے کے بعد، تو مقام عبدیت کوئی چھوٹا مقام نہیں۔ وہ مقام عبدیت بتاتا ہے، اور ہم جو پھر چلتے ہیں جناب، اور اس کو بڑے فخر اور تعظیم سے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، ادھر بڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وحید آ جاتا ہے۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ جو اس نے کہا تھا کہ مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوتے ہو تم، اور اس شرک میں معاذ اللہ ہم نے کس کو اپنا معبود بنایا ہے؟ سوچتے ہو جسے خدا نے اپنا عبد کہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ادھر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، فخر کرتے ہیں اس کے۔ بات میں کہہ رہا تھا کہ ہوا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ یہ کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اور یہ کچھ کرتے ہو، اتنا چڑھاتے ہو ہمارے بتوں کو، ان کا اس کی پوزیشن یہ ہے کہ خدا کا رسول تھا، نبی تھا، اس اعتبار سے، ورنہ وہ عبد تھا خدا کا۔ ہم بھی اگر اس کی عبودیت اختیار کر لیں تو ہم بھی عبد خدا کے ہیں، ہم تو سب عبد ہیں خدا کے، اور اسے ہم نے نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ زندگی اس قسم کی بسر کرو۔ لیکن ان لوگوں نے، اس کے جو پیروکار ہیں، جو اس کے امتی ہونے کے مدعی ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ اس قسم کے عقائد وضع کر لیے ہیں، اور ان کے عقائد میں سے ایک بنیادی چیز قرآن لے کے آیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، میں پہلے قرآن کے متعلق بتاؤں کہ اس نے مکافات عمل کے متعلق وہ بات کہی ہے جو نہایت مدلل ہے، پریکٹیکیبل ہے، جچتی ہوئی ہے، اور انسانوں کے متعلق یہی ہونا چاہیے تھا کہ انسان ہے بہرحال، ہزار احتیاط کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹی موٹی لغزش ہو ہی جاتی ہے، اتنے سے یہ ہمیشہ کے لیے مردود نہیں ہو جاتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ جنت میں اسے بھیجا جائے گا جو اس سے پہلے اس کو نہلا دہلا کے کفنا کے وہ کافور لگا کے پاک صاف کر لیا جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی لغزش نہیں ہوگی۔ تو یہ معصوم یا تو فرشتے ہوتے ہیں، یا پھر اس انسان کو پہلے اس کا ایسا معصوم بنا کے تو پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ باہر ایک کوارنٹین مقرر کر دیتے ہیں، اور اس میں سے پھر یہ تصور ہے کہ یہ تھوڑی سی بھی جو بشریت کے اعتبار سے چھوٹی موٹی لغزشوں کی جو آلائش ہے، یہ لے کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، نہاد ہو کے وہاں۔ کس قدر پریکٹیکل ریلیجن ہے، کس قدر دلائل پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے انسان ہے، لغزشیں ہوتی، دیکھنا یہ ہے ہم تو ایک ایک ذرہ اس کے عمل کا، خیر کا بھی شر کا بھی تولیں گے، دیکھیں گے یہ کہ وہ پلڑا بھاری کون سا ہے۔ نجات کا معیار یہ قرار دیا، آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں لے گیا قرآن۔ معصومیت نہیں کہ کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، کوئی لغزش ہوئی ہی نہ ہو، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جنت میں ہی نہیں کوئی جا سکتا۔ شرط معصومیت کی نہیں ہے جو ناممکن العمل ہے، شرط یہ ہے کہ جس سے آپ نیکیاں کہیے یا قرآن کی روح سے تعمیری اعمال جنہیں کہا جاتا ہے،
اس کا پلڑا جھکتا ہے، پاسنگ مارک جسے میں کہتا ہوں نا، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اس میں حساب کے کئی سوال غلط بھی اس کے ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی اس نے علم میں ترقی کر لی ہے کہ اگلی کلاس میں جا کر یہ چل جائے گا. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے انسان سے. کس قدر انسانوں کی سطح کے اوپر آگے دین دیا گیا ہے، ورنہ انسان تو مایوسی سے ہی مر جائے. یہودیوں نے یہ کہا، ان کے یہاں تو توبہ ہوتی نہیں، جو نہیں ہوتی تو اس کے بعد تو 7 گناہ بھی ہوئے. تو اب کیا کریں، ان گناہوں کی روح سے تو گئے جہنم میں. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، جائیں گے تو صحیح، لیکن وہ ہمارے اس زمانے میں ہمارے بزرگ جو ہوں گے وہ دفتر گئے ہوئے ہوں گے ہمارے لیے پروانے وانے بنانے کے لیے. وہ 3-4 دن ان کو وہاں لگ جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ لے آئیں گے ہمارے لیے وہ پروانہ راہداری، تو وہ دکھا کے جہنم کے دروگے کو تو ہم سب کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں. تو کیا کرتے یعنی، اور اس کے سوا طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے پروانے بنوا کے لائیں. یعنی خود ہی ایک ایسی چیز وضع کی جو پریکٹیکیبل نہیں ہے. کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معصوم ہو، کوئی ایک لفظ کا گناہ بھی نہ ہوا ہو. اب وہ جنت میں کیسے لے جائیں؟ لے جانے کی شرط یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو. تو اب پت جھاڑ انہوں نے یہ کی کہ وہ پروانے لے آئیں، اور وہ لانے سے جب دکھایا گیا تو پھر یہ سارے گناہ دھو. عیسائیت آئی اور اس نے آ کے یہ کہا. انہوں نے تو پھر بھی کہا تھا کہ چند دنوں کے لیے وہاں بھیج دیں گے. تو یہ اپنے ہاں کی دکان پہ مور اٹریکٹیو اپنی ٹرمز رکھتے تو جب ادھر لوگ آتے ہیں نا. یہ تو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہودیوں میں سے اپنی طرف کیسے کھینچتے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ 2-3 دن بھی نہیں، یہی معاملہ صاف ہو جائے گا. جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان لے آئے گا یہیں سے جنت میں سیدھا ہی چلا جائے گا. چلیے، یعنی قرآن نے ایک لفظ اس کے لیے کہا ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ملائکہ کی طرح معصوم ہونا چاہیے جب وہ جنت میں جا سکتا ہے. کہا یہ کہ اگر شرط ہماری یہی ہوتی تو ہمیں ضرورت کیا تھی کہ تمہارے جیسے انسان پیدا کرتا، پھر ان کو کسی طرح سے فرشتے بناتا، پھر ان کو جنت میں لے جاتا. یہ اس طرح سے الٹا کے ناک کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہمیں کیا تھی؟ ہم اسی طرح سے یہاں فرشتے بھیج دیتے. کہا یہ تھی ان کی غلطی. انسانوں کو انسانوں کی سطح پہ نہیں رکھا ہونا. یہ اس قسم کے عقائد ہیں ان کے کہ جن کی تصحیح کے لیے پھر یہ ایک نبی بھی آیا ہے، اس کے ساتھ نئی کتاب بھی آئی ہے. یہ پوزیشن تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب آگے ایک بات آتی جو پانی پی کے ہی بیان کی جا سکتی. اچھا کہ پانی پی پی کے توبہ کرتا ہوں، پارسائی سی پارسائی ہے. غنیمت ہے، توبہ کی گنجائش رکھی ہوئی ہے. ہاں عزیزان من، بعض پانی بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو پی کے توبہ کرنی پڑتی. جہاں کوئی چیز حلال کی نہ ملے وہاں تو پانی پی کے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی غور طلب کی. الساعت کا اب مروجہ جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے عقیدہ، اس کو لیتے ہیں پہلے، پھر بعد میں سمجھ میں آئے گی. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو الساعت کے لیے ایک علم کے معنی نشانی ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جہاں بھی الساعت کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اور ساتھ ہی نہیں جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں ہم نے تو قیامت تک اٹھا رکھا ہے نا، یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو الساعت کا ترجمہ ہمارے ہاں یا تفسیر شروع میں جو ہوئی وہ ہوئی قیامت. اب انہو جو ہے اس کو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. یہ ہوا ترجمہ، یہ ہوئی تفسیر. اب آگے خود ہی ہاتھوں سے دیں اور پھر دانتوں سے کھولنی شروع کہ وہ جب قیامت کی نشانی ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 600 سال پہلے ہو گزرے، تو قیامت تو اس وقت بھی نہیں آئی، اس کے بعد بھی نہیں ہے. تو قیامت کی نشانی پھر کیسے بنی؟
ہے نا حل طلب سوال، خواہ نصاب سے باہر ہے لیکن ہے تو ایسا نا جس کا جواب دینا چاہیے کہ صاحب کیسے پھر قیامت کی نشانی کرنے کے ہاں بناتے ہیں ہم. پھر کہا کہ وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہوئے اور قیامت کے قریب پھر وہ دوبارہ زمین پہ آئیں گے. اس طرح سے وہ قیامت کے آنے کی نشانی بنے گی. یوں آئیں گے وہ وہاں اس وقت آسمان پہ زندہ، اور وہ آئیں گے کہ وہ ان کا آنا جو ہے وہ پھر قیامت کی نشانی بنے. یہ سارا مسئلہ جو ہے حیات مسیح، آسمان پہ ان کا جانا، ان کا زندہ رہنا، پھر اس کے بعد نازل ہونا، وہ لعلم للساعۃ جو ہے اس کی تفسیر ہو رہی، قیامت کی نشانی بنا رہے ہیں. یوں وہ قیامت کی نشانی بنتے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیدائش ان کی بن باپ سے، وفات ان کی وفات نہیں بلکہ وہ زندہ جاوید آسمان پر، یہ سارا قصہ جو تھا، یہ جو عقائد ہیں، اب میری کتاب میں آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ عقائد تھے ہی نہیں، بہت بعد کے یہ وضع کردہ ہیں. اور زیادہ تو ان میں شدت جب پیدا ہوئی ہے وہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں یہ مناظرے جو ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن آیا ان کے ہاں تو وہ کتابیں اصلی شکل میں تھی نہیں، عظیم انقلابی کتاب. رسول آیا، کتنا بڑا انقلابی عظیم المرتبہ رسول، ان پر ایمان لانے کی دعوت. اب وہ جب مقابلے میں آتا ہے تو وہ اپنے ہاں والے کو ان سے بڑا کر کے دکھائے گا تو پھر جیتے گا نا مقابلہ میدان. وہ یہودیوں نے تو ایک ہی روایت میں مات کر کے رکھ دی، معاذ اللہ معاذ اللہ. ساری یہ وضعی ہے. میں نے کہا کہ یہ بنی کیسے چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف تشریف لے گئے، یہ چیز تو ماننی پڑی. میں ابھی عرض کروں گا یہ کیسے تصور ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو ان کا وہ دعویٰ نہیں ہے، معراج پہ جانے کا، طور تک جانے کا ہی دعویٰ ہے. یہاں ان کا دعویٰ ہوا کہ وہ عرش معلیٰ تک حضور گئے، تو اب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کا نبی جو ہے، انہوں نے تو اس کو بہت بلند بنا دیا، اوپر چلا گیا، ہمارا نبی تو نیچے رہا. اب کیا کریں؟ ان کا بڑا آسان علاج ہے، لنگنا تو ادھروں دیا نا. پھر جب حضور واپس تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے، انہوں سے الیک تلیک ہوئی، انہوں نے کہا کہ فرمائیے گئے تھے آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے یا وہاں سے کچھ تحفہ بھی ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تحفہ ملا ہے. نمازیں پڑھنے کا امت کے لیے حکم دیا گیا، کہیں تو ہیں 500 نمازیں، کم از کم بھی اس میں ہیں تو 50 نمازیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا حکم تحفہ، حضور اس کو لے کے خوشی خوشی واپس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا حکم دیا اور آپ بھی خوش چلے جا رہے ہیں، پڑھی جائیں گی یہ تو پہلے سوچا نہیں میں نے. اب بات سمجھ میں آئی، آپ جو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کروں؟ ان کا کہ جاؤ، پھر نہیں پڑھی جائیں گی. پھر بھیجا، دینے والے نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، نہیں پڑھی جائیں گی، چلو آدھی صحیح، سودا ہو گیا. بخاری شریف کی روایت ہے عزیزان من.
عقیدہ یہ ہے بخاری اور مسلم کی عزیز کی روایات کا، اہل حدیث کا، کہ ان کی کسی ایک روایت سے بھی اگر انکار کیا جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام۔ اس لیے میں نے کہا ذرا سنبھل کے ہنسا کرے۔ واپس گئے، آدھی رہ گئیں، پھر آئے، وہ کہنے لگے یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ پھر گئے، پھر اس میں سے کام ہوا، پھر واپس آئے، انہوں نے کہا نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ۔ بہرحال آخر میں آ کے 5 رہ گئیں، انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے کہا کہ بھائی اب تو مجھے بار بار جاتے شرم آتی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی شرم میں رہیے، آپ دیکھیے گا پھر عمر کا کیا حال ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکیں گی۔ کہنے لگے اب میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ سوچیے عزیزان من، یہ جو ہے یہودیوں کی تورات میں، تالمود میں، مثنا میں نہیں ہے، آپ کی بخاری شریف میں ہے۔ یہ کیا مقام رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام رہا اس معراج کا؟ ایک روایت میں ان یہودیوں نے مات کر کے دکھا دیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ سازشیں کیا ہوئی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور اپنے ہاں کے تالمود میں نہیں رکھا انہوں نے اس چیز کو، آپ کے ہاں کے ان مجموعوں میں رکھا، جس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس روایت کا بھی انکار آپ کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ منوایا یہ کہ یوں ہوا تھا یہ، اور عیسائیوں کے لیے تو آسان، جب مخالف آتے تھے وہ یہ کہ سیدھی سی بات ہے، ہمارے نبی بن باب کے پیدا ہوئے، یہ انفرادیت، یہ ذات آپ کے نبی کو تو نہیں، وہ تو اسی طرح سے پیدا ہوئے۔ اب اس پہ تو ان کو قابو نہیں، کیا کرتے پیدائش پہ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی زندہ آسمان پہ، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ رہ گئے چرخے چہارم پہ جناب عیسیٰ، طے کیے 7 سماوات کے میدان سن، تو آپ کو انہوں نے معراج شریف میں عرش تک ہوتے۔ عزیزان من، یہ نہ کہیے معراج شریف جو میں کہہ رہا ہوں، میں اس معراج کا کہہ رہا ہوں، ورنہ نبوت تو شرف انسانیت کی معراج کبریٰ ہے۔ میری کتاب کا نام معراج انسانیت ہے، وہ معراج انسانیت، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ عرش تک تشریف لے گئے تھے، تو وہ انہوں نے اوپر چڑھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ پھر ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ کریں۔ اب یہاں پھر وہ بات آگے نیچے کہ غلبہ اسلام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد کے صحابہ، یہ امت یہ تو نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے کہا دیکھا یہ جو کام رہ گیا تھا یہ پھر ہمارا ہی نبی آگے کرے گا نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ایک تصور مہدی علیہ السلام کا دیا، انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو یہ ٹھیک ہے، دونوں کا نسب العین تو ایک ہوگا، لیکن پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں گے، تاکہ ان کی وہ جو دلیل ہے کہ جو کام تمہارے ہاں سے نہ ہو سکا ہمارے نبی نے آگے کیا، اس کو رد کر دیا جائے کسی طرح۔ اور مطمئن ہو گئے کہ ہم نے دلیل کا جواب دے دیا۔ ان کے ہاتھ پہ اسلام لا کے مسلمان ہو کے ان کی اقتدا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر یہ دونوں مل کے یہ جائیں گے۔ اصل کام تو پھر امام مہدی کا ہوگا نا، جو کہتے ہیں شیعہ حضرات کا تو حضرت مہدی کے متعلق اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں جیسا کہا کرتا ہوں، مجھے تو فرقہ بندھانہ عقائد سے واسطہ نہیں ہوتا۔ سنیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، انتظار ہو رہا ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آمد کا بھی انتظار ہو رہا ہے، مہدی کا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ جب کوئی آگے کہتا ہوں میں آ گئے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے جس زمانے میں تو یہ چیز مناظروں کی ہوا کرتی تھی، اس زمانے کی یہ بات ہے، میں نے کہا یہ عجیب چیز رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے،
مجلس قائم ہے، اس میں ایک کرسی بچھا رکھی ہوئی ہے صدارت کے لیے، تو وہ صدر اس پہ بیٹھنا، جو آ کے بیٹھتا ہے تم اس جوتا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اس کرسی کو کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ عزیزان مان، جب بھی قرآن کی روش سے یوں لغزش آئی آپ کی، پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ، نہ علم، نہ بصیرت، نہ دلیل، نہ حجت، نہ برہان، نہ عقیدہ، نہ قرآن، کچھ باقی نہیں رہتا اس کے بعد، صرف توہم پرستی رہ جاتی ہے، یا پھر دوسروں کے ساتھ مقابلے میں منافقت کا جذبہ، پھر بڑھ کے ہو جائے کس طرح نہ جائیے نا مناظرہ۔ میں تو کبھی سنایا نہیں کرتا، جو مناظرے میں ہماری گزری ہے، بہرحال کچھ عجیب چیز تھی، دماغ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی پایا تھا، تو مقابلے میں مناظرے کے اندر جو پھر دلیلیں دے دیتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، آج اس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ خیر، بات میں وہ کیوں کروں، انہ لعلم للساعۃ، قرآن کریم میں آپ دیکھیے، الساعۃ قیامت ہی نہیں ہے، یہ یہاں جو انسانوں کی دنیا کے اندر منفرد انقلاب آتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ الساعۃ قرآن نے استعمال کیا، وہی انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا تھا، اس کے لیے الساعۃ کا لفظ قرآن میں آیا، اور یہ کوئی چھوٹی قیامت نہیں ہوتی، انورٹڈ کاما میں اب میں قیامت کہوں گا، انقلاب اس قسم کا آ جانا، یہ تو قریش عرب سے پوچھئے کہ یہ قیامت کیا آئی تھی ان کے لیے، پوچھئے ایران کے مجوسیوں سے، پوچھئے رومات الکبریٰ سے کہ یہ قیامت کیا آئی تھی، نہ ملوکیت باقی، یا کہیے یوں کہ نہ کیسر و کسرا باقی، نہ فرعون باقی، نہ قارون باقی، نہ حامان باقی، اندازہ لگائیے اس قیامت کا، انسانوں کے ہاتھ سے اقتدار چھنے، غصب و نہب کرنے والوں کے ہاتھوں سے سرمایہ داری کے سامان اور ذرائع چھنے، مذہبی پیشوائیت کے ہاتھوں سے یہ غلط اور باطل کے جتنے عقائد اور ان کی تعظیم و تکریم کی چیزیں تھی، یا پیشہ ورانہ مفاد تھے، سب چھنے، انسان مساوات کی صف میں کھڑے ہو گئے، یہ کوئی چھوٹی قیامت تھی عزیزان، یہ ہے الساعۃ تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کہا کہ کیا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انقلاب جو آنے والا ہم کہہ رہے ہیں وہ آئے، اور وہ آیا کرتا ہے، یک لخت آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا قیامت آ گئی ہے، یہ 4 آیتوں کے بعد یہی الساعۃ کا لفظ پڑا ہوا ہے، اور سارے قرآن میں نے عرض کیا ہے، جتنے عظیم انقلاب اس قسم کے آئے ہیں، پارشل نہیں، پورا انقلاب عظیم جو آتا ہے اس کے لیے الساعۃ کا لفظ قرآن میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو عیسائیوں نے بھی اس قسم کا ان کا ایک نقشہ دے دیا، ہم نے بھی اپنے ذہن میں کہا کہ ایک فرقہ پوش درویش، مظلوم، مقہور، کمزور، ضعیف انسان، چند ساتھ ہواری ان کو لیے بھاگے پھر رہے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں نے جھپٹا مارا، ان کو پکڑا، صلیب دے دیا، معاملہ یوں ختم کیا، عیسائیت نے کہا کہ نہیں وہ صلیب پہ نہیں مرے، وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے، بھائی اتنا سا نقشہ، ان کا کوئی کارنامہ جیسا کہ رسولوں کا ہوتا ہے، کوئی مشن، اس کی تکمیل، مقصد عظیم جو وہ لے کے آئے، کہیں نہیں آتا۔ بہرحال یہ چیز دیکھنی ہو تو وہ میری یہ جو ہے شعلہ مستور، اس میں وہ دیکھیے، وہ بھی اتنا ہی بڑا عظیم مقصد لے کے اور مشن لے کے آئے تھے جیسا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام یا تمام انبیاء کرام لے کر آئے تھے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا، یہ ہوتا تھا مقصد، یہ ہوتا تھا منتہا نبیوں کا، رسول کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون جیسے مستبد بادشاہ کے پنجہ استبداد سے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، ان کی پوزیشن ذرا سی ایڈوانٹیجز اس لیے تھی کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو تھی
اس نے بہرحال ساتھ دیا تھا. ہوئے غلامی میں یہ پختہ تو ہوئے تھے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ جب یہ ان کو لے کے نکلے ہیں تو ان کے ساتھ چلے آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی بنی اسرائیل تھے جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے، انہی میں سے تھے آپ. اب وہ ایک فرعون، رومت الکبریٰ، رومن امپائر، آپ سوچئے اس زمانے کی، اس کے پنجہ غلامی میں یہ جکڑے ہوئے تھے یہ بنی اسرائیل کے یہودی. یہاں سے ان کو نکالنے کے لیے آئے. لیکن یہاں مشکل یہ آپسی کہ وہاں حامان جو تھا وہ دوسری قوم سے تھا. یہ ان کی اپنی قوم کے حامان تھے جو ہیکل کے اندر پریس تھے، یہ مذہبی پیشوائیت جو ان کے ہاں کی تھی، احبار و رہبان جو ان کے ہاں کے تھے. حکومت کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہوا تھا کہ شریعت جو ہے وہ اس کا دائرہ ان کے پاس، وہاں ان کی حکمرانی، سیاست میں ان کی حکمرانی. اور یہی نہج چلا آ رہا ہے پیشوائیت اور ملوکیت میں سمجھوتے کا. اب جو ان کی حکمرانی اپنے ہاں تھی، ان کے اختیارات صرف سزائے موت کے لیے ان کو گورنر جو تھا رومن کا، اس کی توثیق کی، کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سے. اس سے نیچے ہر سزا بھی خود دے سکتے تھے. اتنے اختیارات تھے. اب بھی ان کے ہاں عیسائیوں میں جب یہ چیز بعد میں آئی ہے تو ویٹیکن ایک سلطنت ہے، خواہ ایک شہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، باقاعدہ ایک مملکت، ایک امپائر بن جاتی ہے. یو این او کے اندر ان کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، ان کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں. ایک حکومت ہے اپنی. یہ حکومت تھی ان کی یہودیوں کے احبار و رہبان کی. یہ جو نعرہ انقلاب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہر رسول کی طرح، ایک طرف وہ روما کے کیسر سے بھی اعلان تھا جنگ کا، ایک طرف ان کے ساتھ بھی اعلان ہے جنگ. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا مشن اور زیادہ دشوار اور مشکل تھا. اور جس قدر رکاوٹیں ان کے راستے میں آئی، جس قدر مصیبتیں مشکلیں آئیں، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے زیادہ نہیں تھی. اگر وہ ان کے یہاں کی وہ تعبیر یا داستان مانی جائے کہ صلیب پہ لٹکانے کا، تو فیصلہ انہی مذہبی پیشواؤں کا تھا. گورنر سے تو صرف اس کی کنفرمیشن انہوں نے کرانی تھی. آپ نے انتہائی کوشش کی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ نہیں مانتے، کوئی نہیں، یہ سلسلہ یوں ہی ختم نہیں ہوگا. جس قیامت کا، جس انقلاب عظیم کا میں تم سے ذکر کرتا ہوں، اس کی وارننگ تمہیں دیتا ہوں، وہ تو آ کر رہے گا. ضروری نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے ہی ہاتھوں سے ہو، یہ تو سلسلہ آگے بھی چلے گا. اس کے بعد ایک آنے والا آئے گا، اس کی تکمیل وہاں ہو جائے گی. عجیب بات ہے، اگرچہ یہ اناجیل بے حد محرف ہیں، تعریف ہو چکی ہے ان کے اندر، اپنی اصلی شکل میں نہیں، لیکن اس قسم کی بچے کچی چیزیں وہاں موجود ہیں کہ جن کے متعلق عباس عیسائیوں کی یہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بات کی تھی، ان کے متعلق کی تھی، سینٹ پولس مطلب تھا. کچھ بھی ہے، یہ چیزیں ابھی موجود ہیں. متی کی انجیل میں ہے. یہ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل جو آگے چلی تو یہ بنی اسرائیل تھے، یا جن کو یہودی کہتے ہیں. اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا لقب تھا، تو اسی سے یہ بنی اسرائیل آگے کہلاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں بسایا تھا، ان کی شاخ کو یہ وہ اسماعیل کی اولاد جو ہے، یہ عرب تھے جو اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. تو گویا یہ دونوں ادھر سے بنی اسرائیل اور ادھر سے یہ گھرانہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث پیدا ہوئے، یہ گویا ایک دوسرے سے چچیرے بھائی جن کو آپ کہتے ہیں، یہ آپس میں ان کا تعلق تھا. لیکن دو شاخیں تھیں کہ شریکہ انہاں دا ڈاڈا،
شریکہ تے شاید تھی سمجھو، لیکن ہن تے ہور طرح دے شریکے ہوں، یعنی ان کی آپس میں مخاصمت اور عداوت شروع سے چلی آ رہی، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی جو آخری انقلاب آنے والا تھا وہ بنی اسماعیل کے ہاتھوں سے آنے والا، بنی اسرائیل کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں چھن کے ادھر آنے والی تھی۔ عجیب بات ہے کہ یہ محرف اناجیل میں بھی یہ چیزیں جو ہیں اس میں بھی ملتی ہیں۔ یہ دوسری انجیلیں تو ایک طرف، میرے وقت نہیں ورنہ میں بتاتا، انجیل برنباس جو ہے اس میں دیکھیے، اس میں تو نام تک لکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برنباس بھی صحابہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، ان کی انجیل مل گئی ہوئی، چھپ گئی ہوئی، لیکن جو ان کی انجیلیں اپنی ہیں یہ اس کو نہیں ریکگنائز کرتے، کہتے ہیں وہ وضع ہے۔ جو ان کی اپنی ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں، انجیل متی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز جو تھا وہ تمثیلات میں ساری بات کرتے تھے۔ نظر یہ آتا ہے کہ وہ اس قدر استبداد تھا، اس قدر زیادہ رومن امپائر کا سخت قسم کا کینسر تھا کہ وہ برہنہ بات جو تھی وہ ہونے نہیں دیتے تھے۔ تمثیلات اور تشبیہات میں اسی صورت میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیا کہی گئی، گرفت میں نہیں آتی۔ آپ کا سارا بیان آپ دیکھیں گے تمثیلات اور تشبیہات کے انداز میں ہے، اگرچہ ادبی لحاظ سے وہ بڑی عمدہ تشبیہ ہیں، لیکن نظر آتا ہے کہ حرف برہنہ جسے آپ کہتے ہیں کھل کے انہی الفاظ میں بات کہہ دینا، یہ انداز نہیں ہے جو قرآن کے اندر انداز۔ تمثیل متی کی انجیل ہے۔ ایک اور تمثیل سنو، ایک گھر کا مالک تھا جس نے انگوری باغ لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا، اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سنسار کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بات کہتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر باغ سے نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب باغ کا مالک آئے گا، مالک اب آئے گا نا اس کے بعد، تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ان برے آدمیوں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ اور باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری تمہاری نظروں میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ دیکھتے ہیں آپ تمثیل میں کس طرح سے ساری بات کہہ گئے۔ اور جب سردار کہنوں اور فریسیوں نے اس سے تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے ہی حق میں کہہ رہا۔ یہ علم اللسات جو ہے عزیزان من، اس کی تفسیریں یہ آ رہی، یہ بارہ ایک اور جگہ تو واضح الفاظ میں بھی کہا تھا۔ یہ دوسری جگہ کہا ہوا یوحنا کی انجیل میں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا، یہ ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا ہوا ہے مددگار، وہ زبان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارمی تھی، ارمی زبان میں تو کوئی نسخہ انجیل کا ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ یونانی میں ہوا تھا،
اصل یونانی میں بھی کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس کے تراجم جو لیٹن میں ہوئے تھے وہی بعد میں ملے، وہی ترجمے انگریزی میں ہوئے، وہی اردو میں ہوئے، اور آپ حیران ہوں گے میرے ہاں پڑی ہوئی ہیں کتابیں، ہر نیا ایڈیشن ان کے ہاں کا اسی زبان کا جو ہے پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک لفظ تھا فارقلیت، پھر اس کے ترجمے جو وہ مختلف ترجمے ہونے شروع ہوئے، تو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئی حضور کے متعلق کی ہے، اسمہ احمد اس میں لکھا ہوا ہے، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا جہاں تک بھی وہ یونانی لفظ ہی تھا جس کو یہ فارقلیت کی جگہ اس کے معنی متعین کر سکتے تھے، اس کے لیے ترجمہ یہی احمد ہی ہو سکتا تھا محمد کے مقابلے میں، اور حضور کے دونوں نام ہیں۔ برنباس نے تو یہ نام لکھ دیا ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن جب وہ مددگار، اب ترجمہ ان کا یہ کیا، ایک انگریزی کا جو ترجمہ میرے پاس ہے اس میں کمفرٹر ہے اس کا ترجمہ، اردو میں جو ہے وہ مددگار ہے اس کا ترجمہ۔ آپ جانتے ہیں انگریزی تھوڑی سی جاننے والا بھی کمفرٹر اور مددگار میں کیا فرق ہوتا ہے، اسے چھوڑیے، کیا کریں بیچارہ یہ۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ رہو، کیونکہ شروع ہی سے تم میرے ساتھ ہو اور وہ میرے پیغام کی تکمیل کرے گا۔ یہ ان کی ان محرف انجیلوں میں بھی موجود، یہی تھی وہ اسات۔ یہودیوں کے لیے بھی یہ قیامت ہوگا، عیسائیوں کے لیے بھی یہ قیامت ہوگا، رومن امپائر کے لیے بھی، ایران کے کسرا کے لیے بھی، اور اگر اوپر کے درجے تک چلے جائیں آپ دیکھیں گے اس 1400 سال کے اندر ساری دنیا کے عقائد، مسالک، نظریات، آئیڈیالوجیز کے اندر جتنی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ وہی ہے جو قرآن کریم نے کہی تھی۔ انقلاب عظیم تو یہ ہے اسات جو قرآن نے کہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آخری دور میں جب انہوں نے اس سازش کو دیکھا کہ یہ لوگ تو اب پکڑ کر صلیب پہ لٹکانے کی فکر کر رہے ہیں، وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک عجیب مشورے کے لیے وہاں سے چلے گئے، نکل گئے تھے، پہلے ہی ہجرت کر گئے تھے کسی دوسرے مقام کی طرف، لیکن جاتے جاتے ان سے یہ کہہ گئے تھے کہ تم نے مایوس نہ ہونا، یہ سلسلہ انبیاء کرام کا الگ الگ نہیں ہوتا، ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی طرف سے آتے ہیں، ایک ہی پیغام لاتے ہیں، ایک کے پیغام کی تکمیل دوسرے کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، میرے بعد تکمیل کرنے والا جو ہے وہ آئے گا۔ اور قرآن میں جو سورہ اعراف میں اندر ہے یہ کہ وہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے، ان بوجھل سروں کو اتار پھینکے گا جس کے نیچے انسانیت دبی ہوئی ہے۔ اور وہاں ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمارے لیے نجات اور سعادت کی راہ کون سی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آنے والا آئے گا جو اس کا اتباع کرے گا، فوز و فلاح اس کے نصیب میں ملے گا۔ یہ انبیاء کرام آپس میں معاندت یا دشمنی کا رشتہ نہیں ہوتا، رقابت نہیں ہوتی، دکانداریاں یہ نہیں تھیں، وہ تو ایک ہی سر چشمہ تھا جہاں سے یہ سب کو پیغام ملتا تھا، اور وہ اس پیغام کو پہنچانے آتے تھے، ان پر عمل کرانے آتے تھے۔ اور اگر اس انبیاء کرام کی تاریخ کو اس ارتقائی یا تدریجی نقطہ نگاہ سے مدون کیا جائے، جیسا میں نے اپنی کتابوں میں کیا، نظر آئے گا کہ ایک نبی جہاں چھوڑ جاتا تھا ایک انقلاب کی سٹیج کو، اگلا نبی آگے وہاں سے آگے اس کو لے کے آتا تھا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تو بعد میں ہیں، مکمل کرنے والے ہیں اس انقلاب کے۔ تمت کلمۃ رب کا صدقا وعدلا، تمت ہے، اکملت لکم دینکم، یہ دینکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین نہیں ہے، یہ تو چلا آ رہا تھا وہ دین کی تکمیل، انقلاب کی عظیم کی تکمیل ہوئی ہے اس دور میں آ کے۔ اس لیے یہ جو انبیاء سابقہ کے مشن تھے، ان مشنوں کے مقابلے میں کوئی الگ مشن یا پروگرام نہیں تھا، اسی سلسلہ ذری کی آخری کڑی تھی جس میں تکمیل تک بات آ کر پہنچی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ،
ھذا صراط مستقیم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر ہے انہ لعلم الساعۃ، ٹھیک ہے، تو وہ اس اعتبار سے اس استاد کی نشانی دینے والے تھے کہ جو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رونما ہو رہا ہے۔ یہی تھا نا کہ جو عرب کے مشرکین جس کے خلاف تھے، یہ اہل کتاب بھی جس کے خلاف تھے، وہ استاد جو تھی، کہا کہ اس کی تو نشانیاں تمہارے اپنے پیغمبر کے ناگے ہوئے ہیں، وہی پیغام ہے جو اب آنے والا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، نگاہ اس طرف بھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی مفہوم ہو، انہ ہو میں جو ہو ہے یہ قرآن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن حقیقت میں اس انقلاب عظیم کا اعلان کرتا ہے، اس کی نشانی بنتا ہے جو اب آنے والا ہے۔ فلا تمترن بہا، اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک نہ کرو۔ واتبعون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا عملی طریق یہ ہے کہ اس کو تو شک و شبہ سے بالا سمجھو جو یہ کہہ رہا ہے، عملی طریق یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا سچا راستہ ہے جو تمہیں انقلاب کی آخری منزل تک لے جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کریم کے انداز میں یہ ہے کہ ہو کے لیے ضروری نہیں کہ ہر جگہ قرآن لکھا ہوا ہو، کئی مقامات ہیں جس میں وہ ضمیر صرف لاتا ہے، پروناؤن لاتا ہے، اور یہ اسپیسیفکلی اس وقت ساتھ اس کے قرآن کا لفظ نہیں لاتا، بہت مقام ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے تو ان کی اناجیل میں یہ چیزیں موجود ہیں جنہیں پیشین گوئی کہتے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں نبیوں کی نہیں ہیں، خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے سے یہ چیزیں ان سے کہی گئی تھی۔ پیشین گوئی تو آنے والے غیب کا علم جو ہے اسے کہتے ہیں نا۔ یہ تو خدا نے کہا ہے کہ ہمارے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ کسی انسان کے متعلق یہ کہنا وہ پیشین گوئی کرتا ہے، یہ تو خدائی بن جانے والی بات ہے عزیزان احمد، غیب میں اس کو شریک کرنے والی بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہاں ہمارے ہاں کے بڑے بڑے مقرر بلکہ جنہوں نے وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ اس نے کر دیا، دعوے کی ساری دلیلیں پیشین گوئیاں، یعنی اتنی بات کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں آنے والے واقعات کے متعلق تمہیں بتاتا ہوں تو وہ تو غیب کے علم کا مدعی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، نبیوں میں سے بھی جسے خدا نے وحی کے ذریعے کوئی دیا اتنا غیب کا علم اسے تھا۔ رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے زیادہ مجھے بھی غیب کا علم نہیں، اور یہاں روز پیشین گوئیاں چپتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب گاڑی دوسری پٹری پہ جا پڑے تو پھر وہ کتنی تیزی سے جائے، وہ غلط راستے کے اوپر ہی تیزی ہوتی ہے۔ ہر اسٹیشن جو آتا ہے وہ اسٹیشن نہیں ہوتا جو اس کی منزل کی طرف لے جاتا ہے، کوئی اور ہی اسٹیشن ہوتا ہے۔ یہ جو چیز کہی گئی کہ ان انبیاء کرام نے یہ بات کہی، ایک نے آنے والے کے متعلق، تو خدا کی طرف سے وحی کی روح سے یہ چیز کہی گئی تھی۔ پیشین گوئی ایک انسان کی حیثیت، میں نے کہا رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے، وجوز اس کے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے مجھے دے دی۔ خدا تو یہ جو انبیاء سابقہ کی داستانیں بیان کرتا ہے ان کے متعلق بھی بعد میں کہتا ہے کہ اے رسول تو جانتا ہی نہیں تھا، تو وہاں تھا ہی نہیں جب موسیٰ طور کی طرف گیا ہے، تو وہاں موجود ہی نہیں تھا جب ان کے وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہیکل کے اندر پرورش دینے والے تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کس کی تعویل میں، کس کی تولت میں یہ جائے گی، تو وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ ہم غیب کی باتیں تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ ھذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، یاد رکھو یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی جانے والی۔ اس کے راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ ایک تو وہ شیطان ہے کہ جس کے لیے ہر گناہ کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہیں لیتے، ایک مقرر کر رکھا ہے، ہم نے اس کے سر تھوپ دیتے، پتہ نہیں ہوگا حلیہ کی بڑھیا ہو گیا ایسے۔ ہاں جی، ہر شخص اپنا چکڑ دے سٹ لیا، اور وہ اتنا سخت ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں اسے ہر سال وہاں پتھر مارتے ہیں، وہ ڈٹا ہوا اسی طرح۔
یہ جو تصور ہے نا شیطان کا کہ یہ شیطان نے کرا دی، یہ خود ذمہ داری اپنی قبول کرنے سے فرار ہے، اسکیپزم ہے۔ اپنے ذہن میں ہم نے یہ قرار دے رکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں تسکین ہو جاتی ہے کہ میں نے نہیں یہ کچھ کیا۔ یہ وہی آپ کو اب یاد ہوگا جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ مسلک ہے جو خود ابلیس نے اختیار کیا تھا، یعنی شیطان نے بھی یہی مسلک اختیار کیا تھا نا۔ جب معصیت کی ہے حضرت آدم نے بھی، آدم نے، حضرت نہیں، آپ نبی نہیں تھے، آدم نے معصیت کی، آدمی نے معصیت کی، تو اس سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنکونن من، میرے پروردگار بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گیا، لغزش ہو گئی مجھ سے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، اپنی لغزش کا اعتراف کیا، اصلاح کا امکان ہے تم، ہم صحیح راستہ دکھاتے چلے جائیں گے، جو بھی اس کو اختیار کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کچھ نہیں بگڑے گا، گھبراؤ نہیں، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، بڑی چیز ہے۔ ابلیس کے تو لفظی معنی مایوس کے۔ ابلیس سے پوچھا تو نے کیوں انکار کیا معصیت کی؟ کہنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں کون اور تمہارے حکم کے خلاف معصیت کرنے والا کون؟ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، یہ سب تو نے ہی کرایا مجھ سے۔ کہا کمبخت، اپنی لغزش کا اعتراف نہیں کرتا، ذمہ داری سے فرار حاصل کرتا ہے، تیری اصلاح کا کوئی امکان نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ قصہ ابلیس و آدم ہے ہی اتنا، اور ہم ہے کہ ساری عمر یہی چیز جو ہے اسی ابلیس کو، اسی شیطان کو ہم نے اپنا وہ پتھر بنایا ہوا ہے جس پہ ہم، وہ بت بنایا ہوا ہے جس پہ پتھر مارتے رہتے ہیں، وہاں جا کے عملاً ایسا کرتے ہیں، ہم ہر وقت ایسا کرتے ہیں۔ شیطان نے گمراہ کر دیے، شیطان نے یہ کرا دی، سب چیزیں اس کے ذمہ، اس نے کہا خدا نے کرا دیا، ہم نے کہا اس نے کرا دیا، تو الٹیمیٹلی جو ہے انڈائریکٹلی تو وہی جا کی بات۔ عزیز عالمان، دنیا میں بھی اس چیز کو یاد رکھیے جو قرآن نے کہا، جو شخص اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرتا ہے اور دوسرے کے رزق کے اوپر توپتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو سہارا، یاد رکھیے ابلیس کی مسلک ہے۔ اور ابلیس کے معنی میں نے کہا کہ مایوس کرتا ہے، وہ شیطان کہلاتا ہے۔ اس وقت اپنے مشتعل جذبات کے ماتحت ایک چیز کر گزرتا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے اس کے عواقب اور اس کے نتائج کو، تو اس سے پھر مایوسی آتی، بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو پھر اصلاح کر لے، تو کہتا ہے کہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان۔ شیطان انسان کے لیے یہ کچھ کر جاتا تھا، وہ شیطان کے ذمہ کیا، آپ بری ذمہ ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں غلط معصیت لغزشیں جتنی ہیں پختہ سے پختہ تر ہوتی رہتی ہیں، ہم ان کی ذمہ داری نہیں قبول کرتے۔ یہ چیز جو تھی، یہ کہا ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، یاد رکھو تمہارے سرکش جذبات تمہارے راستے میں کھڑے نہ ہو جائیں کہیں، بڑا سخت دشمن ہے تمہارا وہ، جو ہے تمہیں راہ راست پہ آنا ہی نہیں دیتا۔ وقت بھی ہو گیا ہے، آج کے اس موسم میں آپ احباب کا سکون سے بیٹھ جانا باعث شکریہ ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 62 تک ہم آ گئے، 63 آیت سے اندر جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔